Episode 13. سالار صاحب کے حوالے سے آئے ہیں؟ چوکیدار نے پوچھا۔ نہیں، ڈرائیور نے بلا توقف کہا۔ ویسے ہی آئے ہیں۔ سکندر عثمان نے پہلی بار اپنی نظریں ہٹا کر ڈرائیور اور پھر چوکیدار کو دیکھا۔ میں سالار سکندر کا باپ ہوں، سکندر عثمان نے مستحکم مگر بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ڈرائیور نے حیرانی سے ان کو دیکھا۔ چوکیدار ایک دم بوکھلا گیا۔ آپ سکندر عثمان صاحب ہیں؟ سکندر عثمان کچھ کہے بغیر میکانکی انداز میں گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ وہ شام کو جاگنگ ٹریک پر تھا جب موبائل پر سکندر عثمان کی کال آئی۔ اپنی بے ترتیب سانس پر قابو پاتے ہوئے وہ جاگنگ کرتے کرتے رک گیا اور ٹریک کے پاس ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ ہلو پاپا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ٹریک پر ہوں۔ انہوں نے اس کے پھولے ہوئے سانس سے اندازہ لگا لیا۔ جی، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ ممی کیسی ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ سالار ان کی طرف سے کچھ مزید کہنے یا پوچھنے کا انتظار کرتا رہا۔ دوسری طرف آپ خاموشی تھی۔ پھر چند لمحوں بعد وہ بولے، میں آج تمہارے اسکول کو دیکھ کر آیا ہوں۔ ریئلی؟ سالار نے بے ساختہ کہا۔ کیسا لگا آپ کو؟ تم نے یہ سب کیسے کیا سالار؟ کیا؟ وہ سب کچھ جو وہاں پر ہے؟ پتہ نہیں، بس ہوتا گیا۔ مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کو خود ساتھ لے جاتا۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ سالار کو تشویش ہوئی۔ وہاں سالار سکندر کے باپ کو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے؟ انہوں نے جواباً کہا۔ سالار جانتا تھا وہ سوال نہیں تھا۔ تم کس طرح کے آدمی ہو سالار؟ پتہ نہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ نہیں، مجھے تو کبھی بھی پتہ نہیں چل سکا۔ سکندر کا لہجہ عجیب تھا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ مجھے بھی کبھی پتہ نہیں چل سکا۔ میں تو اب بھی اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم سالار ایک انتہائی احمق، کمینے اور خبیث انسان ہو۔ سالار ہنسا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں واقعی ایسا ہوں۔ اور کچھ؟ اور یہ کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ تم میری اولاد ہو۔ سکندر عثمان کی آواز لرز رہی تھی۔ اس بار چپ ہونے کی باری سالار کی تھی۔ مجھے اس اسکول کے ہر ماہ کے اخراجات کے بارے میں بتا دینا۔ میری فرم ہر ماہ اس رقم کا چیک تمہیں بھجوا دیا کرے گی۔ اس سے پہلے کہ سالار کچھ کہتا، فون بند ہو چکا تھا۔ سالار نے پارک میں پھیلی تاریکی میں ہاتھ میں پکڑے موبائل کی روشن اسکرین کو دیکھا، پھر جاگنگ ٹریک پر لگی روشنیوں میں وہاں دوڑتے لوگوں کو، کچھ دور وہ وہیں بیٹھا خالی اس ذہنی کے عالم میں ان لوگوں کو دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے ٹریک پر آ گیا۔ رمشا سے سالار کی پہلی ملاقات لاہور آنے کے 1 سال بعد ہوئی تھی۔ وہ لندن اسکول آف اکنامکس کی گریجویٹ تھی اور سالار کے بینک میں اس کی تعیناتی ہوئی تھی۔ اس کے والد بہت عرصے سے اس بینک کے کسٹمرز میں سے تھے اور سالار انہیں ذاتی طور پر جانتا تھا۔ رمشا بہت خوبصورت، ذہین اور خوش مزاج لڑکی تھی اور اس نے وہاں آنے کے کچھ عرصے بعد ہی ہر ایک سے خاصی بے تکلفی پیدا کر لی تھی۔ ایک کولیگ کے طور پر سالار کے ساتھ بھی اچھی دعا سلام تھی اور کچھ اس کے والد کے حوالے سے بھی وہ اس کی خاصی عزت کرتا تھا۔ بینک میں کام کرنے والی چند دوسری لڑکیوں کی نسبت رمشا سے اس کی کچھ زیادہ بے تکلفی تھی، لیکن سالار کو قطعی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ کس وقت رمشا نے اسے کچھ زیادہ سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا۔ وہ سالار کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ وہ اس کے آفس میں بھی زیادہ آنے جانے لگی تھی اور آفس کے بعد بھی اکثر اوقات اسے کال کرتی رہتی۔ سالار کو چند بار اس کا رویہ کچھ خلاف معمول لگا، لیکن اس نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے شبہات کو جھٹک دیا۔ مگر اس کا یہ اطمینان پورے 1 سال کے بعد ایک واقعے کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ سالار صبح آفس میں داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی چونک گیا۔ اس کی ٹیبل پر ایک بہت بڑا اور خوبصورت بکے پڑا ہوا تھا۔ اپنا بریف کیس ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے وہ بکے اٹھا کر اس پر موجود کارڈ کھولا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو سالار سکندر، رمشا ہمدانی۔ سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا
کہ آج اس کی سالگرہ تھی، مگر رمشا یہ کیسے جانتی تھی؟ وہ کچھ دیر کسی سوچ میں گم ٹیبل کے پاس کھڑا رہا، پھر اس نے بکے ٹیبل پر ایک طرف رکھ دیا۔ اپنا کوٹ اتار کر اس نے ریوالونگ چیئر کی پشت پر لٹکا دیا اور چیئر پر بیٹھ گیا۔ بکے کے نیچے ٹیبل پر بھی ایک کارڈ پڑا ہوا تھا۔ اس نے بیٹھنے کے بعد اس کارڈ کو کھولا۔ چند لمحے تک وہ اس میں لکھی ہوئی تحریر پڑھتا رہا، پھر کارڈ بند کر کے اس نے اپنی دراز میں رکھ دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کارڈ اور بکے پر کس رد عمل کا اظہار کرے۔ چند لمحے وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کندھے جھٹک کر اپنا بریف کیس کھولنا شروع کر دیا۔ وہ اس میں سے اپنا لیپ ٹاپ نکال کر بریف کیس کو نیچے کارپیٹ پر اپنے ٹیبل کے ساتھ رکھ رہا تھا جب رمشا اندر داخل ہوئی۔ ہیپی برتھ ڈے سالار، اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ سالار مسکرایا۔ تھینکس۔ رمشا ٹیبل کے سامنے پڑی کرسی کھینچ کر بیٹھ رہی تھی، جبکہ سالار لیپ ٹاپ کو کھولنے میں مصروف تھا۔ بکے اور کارڈ کے لیے بھی شکریہ، یہ خوشگوار سرپرائز تھا، سالار نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب اپنا فون لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ کرنے میں مصروف تھا۔ مگر تمہیں میری برتھ ڈے کے بارے میں پتہ کیسے چلا؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ جناب یہ تو میں نہیں بتاؤں گی، بس پتہ چلانا تھا، چلا لیا، رمشا نے شگفتگی سے کہا۔ اور ویسے بھی دوست آپس میں یہ سوال نہیں کرتے، اگر دوستوں کو ایسی چیزوں کا بھی پتہ نہیں ہوگا تو پھر وہ دوست نہیں ہوئے۔ سالار لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے مسکراتے ہوئے اس کی بات سنتا رہا۔ اب میں سارے سٹاف کی طرف سے پارٹی کی ڈیمانڈ لے کر آئی ہوں، آج کا ڈنر تمہیں ارینج کرنا چاہیے۔ سالار نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ رمشا، میں اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتا۔ کیوں؟ ویسے ہی۔ کوئی تو وجہ ہوگی؟ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بس میں ویسے ہی سیلیبریٹ نہیں کرتا۔ پہلے نہیں کرتے ہوگے، مگر اس بار تو کرنی پڑے گی، اس بار تو سارے سٹاف کی ڈیمانڈ ہے۔ رمشا نے بے تکلفی سے کہا۔ میں کسی بھی دن آپ سب لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں، میرے گھر پر، ہوٹل میں، جہاں آپ چاہیں، مگر میں برتھ ڈے کے سلسلے میں نہیں کھلا سکتا، سالار نے صاف گوئی سے کہا۔ یعنی تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے پارٹی ارینج کر دیں؟ رمشا نے کہا۔ میں نے ایسا نہیں کہا۔ وہ کچھ حیران ہوا۔ اگر تم پورے سٹاف کو پارٹی نہیں دے سکتے تو کم از کم مجھے ڈنر پر تو لے جا سکتے ہو۔ رمشا، میں آج رات کچھ مصروف ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ سالار نے ایک بار پھر معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، میں بھی آ جاؤں گی، رمشا نے کہا۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ سب مرد ہیں اور تم ان سے واقف بھی نہیں ہو، اس نے بہانہ بنایا۔ میں سمجھتی ہوں، رمشا نے کہا۔ پھر کل چلتے ہیں؟ کل نہیں، پھر کبھی چلیں گے، میں تمہیں بتا دوں گا۔ رمشا کچھ مایوس ہوئی، مگر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ فی الحال باہر کہیں لے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اوکے، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ مجھے امید ہے تم نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا، سالار نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، اٹس آل رائٹ۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سالار اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ سالگرہ کا وہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ لنچ آور کے دوران اس کے لیے ایک سرپرائز پارٹی تیار تھی۔ اس کے باس مسٹر پال ملر نے بڑی گرم جوشی سے سالگرہ پر مبارکباد دی تھی۔ وہ پارٹی رمشا نے ارینج کی تھی، اور کیک اور دوسرے لوازمات کو دیکھتے ہوئے وہ پہلی بار صحیح معنوں میں تشویش میں مبتلا ہوا تھا۔ اگر پہلے رمشا ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی پسندیدگی ظاہر کر رہی تھی تو اس دن اس نے بہت واضح انداز میں یہ بات ظاہر کرتی تھی۔ وہ لنچ آور کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ اپنے آفس میں بیٹھا پہلی بار رمشا کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس سے کون سی ایسی غلطی ہوئی تھی جس سے رمشا کو اس میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھی، پچھلے کچھ عرصے میں ملنے والی اچھی لڑکیوں میں سے ایک تھی، مگر وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس میں انوالو ہونے لگے۔ وہ پچھلے کچھ عرصے سے رمشا کے اپنے لیے خاص رویے کو اس کی خوش اخلاقی سمجھ کر ٹالتا رہا تھا، مگر اس دن آفس سے نکلتے ہوئے اس کی طرف سے دیے جانے والے چند پیکٹس کو گھر جا کر کھولنے پر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ ابھی ان تحائف کو دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو رہا تھا جب فرقان آ گیا۔ ڈرائنگ روم میں پڑے وہ پیکٹس فوراً اس کی نظر میں آ گئے۔ واو، آج تو خاص تحائف اکٹھے ہو رہے ہیں، دیکھ لوں، فرقان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔
सालार ने सिर्फ सर हिलाया। घड़ी, परफ्यूम्स, टाइयां, शर्ट्स, वो एक के बाद दीगरे उन चीजों को निकाल निकाल कर देखता रहा। ये तुम्हारी बरी का सामान इकट्ठा नहीं हो गया? फुरकान ने मुस्कुराते हुए तबसरा किया। खासा दिल खोलकर गिफ्ट्स दिए हैं तुम्हारे कुलीग्स ने। सिर्फ एक कुलीग ने, सालार ने मदाखलत की। ये सब कुछ एक ने दिया है? फुरकान कुछ हैरान हुआ। हाँ। किसने? रेमशा ने। फुरकान ने अपने होंठ सुखेड़े। तुम जानते हो ये सब गिफ्ट्स 1-1.5 लाख की रेंज में होंगे। वो अब दोबारा इन चीजों पर नजर डाल रहा था। सिर्फ एक घड़ी ही 50,000 की है। कोई सिर्फ कुलीग समझकर तो इतनी महंगी चीजें नहीं देगा। तुम लोगों के दरमियान कोई... फुरकान बात करते करते रुक गया। हम दोनों के दरमियान कुछ नहीं है, कम से कम मेरी तरफ से। मगर आज मैं पहली बार परेशान हो गया हूं। मुझे लगता है कि रिमशा मुझ में कुछ जरूरत से ज्यादा ही दिलचस्पी ले रही है। सालार ने उन चीजों पर नजर दौड़ाते हुए कहा। बहुत अच्छी बात है, चलो तुम में भी किसी लड़की ने दिलचस्पी ली। फुरकान ने उन पैकेट्स को वापस सेंटर टेबल पर रखते हुए कहा। वैसे भी तुम बहुत कमारे रह लिए, लगे हाथों इस साल ये काम कर लो। जब मुझे शादी ही नहीं करनी तो मैं इस सिलसिले को आगे क्यों बढ़ाऊं? सालार, दिन ब दिन तुम बहुत इम्प्रैक्टिकल क्यों होते जा रहे हो? तुम्हें अब सेटल होने के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। हर लड़की से कब तक इस तरह भागते फिरोगे? तुम्हें अपनी फैमिली शुरू कर लेनी चाहिए। रेमशा अच्छी लड़की है, मैं उसकी फैमिली को जानता हूं। कुछ मॉडर्न जरूर है मगर अच्छी लड़की है। और फिर अगर रेमशा नहीं तो फिर तुम किसी और के साथ शादी कर लो। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हो, मगर अब तुम्हें इस मामले के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। तुम्हें इन तमाम बातों के बारे में गौर करना चाहिए और कम से कम दूसरे की बात पर कुछ कह जरूर देना चाहिए। फुरकान ने आखिरी जुमले पर जोर देते हुए कहा। उसका इशारा उसकी खामोशी की तरफ था। उससे दूसरे को यह तसल्ली हो जाती है कि किसी मजमे के सामने तकरीर नहीं कर रहा। फुरकान ने कहा, तुम कभी अपनी शादी के बारे में नहीं सोचते हो? कौन अपनी शादी के बारे में नहीं सोचता? सालार ने मध्यम आवाज में कहा। मैं भी सोचता हूं, मगर मैं इस तरह नहीं सोचता जिस तरह तुम सोचते हो। चाय पियोगे? आखिरी जुमले के बजाय तुम्हें यह कहना चाहिए था कि बकवास मत करो। फुरकान ने नाराजगी से कहा। सालार ने मुस्कुराकर कंधे उचका दिए। अब वो चीजें समेट रहा था। रिमशा ने हैरानी से अपने सामने पड़े उन पैकेट्स को देखा। लेकिन सालार, ये सब चीजें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। सालार अगली सुबह एक टाई छोड़कर तमाम चीजें वापस उठा लाया था और अब वो रिमशा के ऑफिस में था। मैं किसी से इतना महंगा तोहफा नहीं लिया करता, एक टाई काफी है। सालार, मैं अपने फ्रेंड्स को इतने ही महंगे गिफ्ट देती हूं। रिमशा ने वजाहत की कोशिश की। यकीनन तुम देती होगी मगर मैं नहीं लेता। अगर तुमने ज्यादा इसरार किया तो मैं वो टाई लाकर भी तुम्हें वापस दे दूंगा, सालार ने कहा और उसके जवाब का इंतजार किए बगैर कमरे से निकल आया। रिमशा फीके चेहरे के साथ उसे कमरे से निकलता देखती रही। सालार हमेशा की तरह उस दिन डॉक्टर साहब के पास आया हुआ था। डॉक्टर साहब ने अभी अपना लेक्चर शुरू नहीं किया था जब उनके पास बैठे एक अधेड़ उम्र आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, आदमी को पीरे कामिल मिल जाए तो उसकी तकदीर बदल जाती है। सालार ने गर्दन मोड़कर उस शख्स को देखा। वो वहां पिछले चंद दिन से आ रहा था। उसकी नस्लें संवर जाती हैं। मैं जब से आपके पास आने लगा हूं मुझे लगता है कि मैं हिदायत पा गया हूं। मेरे उल्टे काम सीधे होने लगे हैं। मेरा दिल कहता है मुझे पीरे कामिल मिल गया है। मैं आपके हाथों पर बैत करना चाहता हूं। वो बड़ी अकीदतमंदी से डॉक्टर साहब का हाथ पकड़े हुए कहने लगा। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। डॉक्टर साहब ने नरमी से उस शख्स के हाथ पर थपकी देते हुए अपना हाथ छुड़ा दिया। तकी साहब, मैंने जिंदगी में आज तक किसी से बैत नहीं ली। आपके मुंह से पीरे कामिल का जिक्र सुना। पीरे कामिल कौन होता है? पीरे कामिल किसको कहते हैं? वो क्या करता है? उसकी जरूरत क्यों होती है? वो बड़ी संजीदगी से उस शख्स से पूछ रहे थे। आप पीरे कामिल हैं? उस शख्स ने कहा। नहीं, मैं पीरे कामिल नहीं हूं, डॉक्टर सिब्त अली ने कहा। आपसे मुझे हिदायत मिलती है। उस शख्स ने इसरार किया। हिदायत तो उस्ताद भी देता है, माँ बाप भी देते हैं, लीडर्स भी देते हैं, दोस्त अहबाब भी देते हैं। क्या वो पीरे कामिल हो जाते हैं? आप गुनाह नहीं करते। वो आदमी गड़बड़ा गया। हाँ,
دانستہ طور پر نہیں کرتا۔ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ مجھے گناہ سے خوف آتا ہے۔ یہاں پر بیٹھے بہت سے لوگ دانستہ طور پر گناہ نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ میری طرح انہیں بھی گناہ سے خوف آتا ہوگا، مگر نادانستگی میں مجھ سے کیا سرزد ہو جاتا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے نادانستگی میں مجھ سے بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ دعا تو ماں باپ کی بھی قبول ہوتی ہے، مجبور اور مظلوم کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کی قبول ہوتی ہے، لیکن آپ کی تو ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس نے اصرار کیا۔ ڈاکٹر صبت علی صاحب نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، ہر دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ میں کئی سالوں سے ہر روز مسلمانوں کی نشاط الثانیہ کی دعا کرتا ہوں، ابھی تک تو قبول نہیں ہوئی۔ ہر روز میری کی جانے والی دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن آپ کے پاس جو شخص دعا کروانے کے لیے آتا ہے اس کے لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ آپ کے لیے کی جانے والی دعا قبول ہو گئی ہوگی۔ یہاں بہت سے ایسے ہیں جن کے لیے میری دعا قبول نہیں ہوتی یا نہیں ہوئی۔ وہ اب کچھ نہیں بول سکا۔ آپ میں سے اگر کوئی بتا سکے کہ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ وہاں موجود لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پیر کامل نیک شخص ہوتا ہے، عبادت گزار شخص، پارسا آدمی۔ ڈاکٹر صبت علی نے سر ہلایا۔ بہت سے لوگ نیک ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، پارسا ہوتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو کیا وہ سب پیر کامل ہوتے ہیں؟ نہیں، پیر کامل وہ آدمی ہوتا ہے جو دکھاوے کے لیے عبادت نہیں کرتا، دل سے عبادت کرتا ہے، صرف اللہ کے لیے۔ اس کی نیکی اور پارسائی ڈھونگ نہیں ہوتی۔ ایک اور شخص نے اپنی رائے دی۔ اپنے حلقہ احباب میں آپ میں سے ہر ایک کسی نہ کسی ایسے شخص کو ضرور جانتا ہوگا جس کی عبادت کے بارے میں اسے یہ شبہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈھونگ ہے، جس کی نیکی اور پارسائی کا بھی آپ کو یقین ہوتا ہے۔ تو کیا وہ شخص پیر کامل ہے؟ کچھ دیر خاموشی، پھر ایک اور شخص نے کہا، پیر کامل ایسا شخص ہوتا ہے جس کے الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے کہ وہ انسان کا دل بدل دیتے ہیں۔ تاثیر بھی بہت سے لوگوں کے الفاظ میں ہوتی ہے، کچھ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میں، کچھ کے قلم سے نکلنے والے الفاظ میں۔ تاثیر تو اسٹیج پر کھڑے ایک کمپیئر اور اخبار کا کالم لکھنے والے ایک جرنلسٹ کے الفاظ میں بھی ہوتی ہے۔ تو کیا وہ پیر کامل ہوتے ہیں؟ ایک اور شخص بولا، پیر کامل وہ ہوتا ہے جسے الہام اور وجدان ہو، جو مستقبل کو بوجھ سکے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے خواب دیکھتے ہیں جن میں مستقبل میں درپیش آنے والے حالات سے ہمیں آگاہی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ استخارہ بھی کرتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں کسی حد تک جان جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، وہ خطروں کو بھانپ جاتے ہیں۔ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کچھ دیر خاموش رہے۔ انہوں نے پھر اپنا سوال دہرایا، پیر کامل کون ہو سکتا ہے؟ سالار الجھن آمیز انداز میں ڈاکٹر صبت علی کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا ڈاکٹر صبت علی کے علاوہ کوئی اور پیر کامل ہو سکتا تھا؟ اگر وہ نہیں تھے تو پھر کون تھا؟ اور کون ہو سکتا ہے؟ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل و دماغ میں ایک ہی گونج تھی۔ ڈاکٹر صبت علی ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہے تھے، پھر ان کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ معدوم ہو گئی۔ پیر کامل میں کاملیت ہوتی ہے۔ کاملیت ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے تھے۔ پیر کامل وہ شخص ہوتا ہے جو دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، نیک اور پارسا ہوتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس حد تک جس حد تک اللہ چاہے۔ اس کے الفاظ میں تاثیر بھی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، مگر اسے الہام نہیں ہوتا، اسے وجدان ہوتا ہے۔ وہی اترتی ہے اس پر، اور وہی کسی عام انسان پر نہیں اترتی، صرف پیغمبر پر اترتی ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کامل تھا، مگر پیر کامل وہ ہے جس پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہر انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی پیر کامل کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی نہ کبھی انسانی زندگی اس موڑ پر آ کر ضرور کھڑی ہو جاتی ہے جب یہ لگتا ہے کہ ہمارے لبوں
اور دلوں سے نکلنے والی دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں۔ ہمارے سجدے، ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ رحمتوں اور نعمتوں کو اپنی طرف موڑ نہیں پا رہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی تعلق تھا جو ٹوٹ گیا ہے۔ پھر آدمی کا دل چاہتا ہے اب اس کے لیے کوئی اور ہاتھ اٹھائے، کسی اور کے لب اس کی دعا اللہ تک پہنچائے، کوئی اور اللہ کے سامنے اس کے لیے گڑ گڑائے، کوئی ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، جس کے لبوں سے نکلنے والی التجائیں اس کے اپنے لفظوں کی طرح واپس نہ موڑ دی جاتی ہوں۔ پھر انسان پیر کامل کی تلاش شروع کرتا ہے، بھاگتا پھرتا ہے دنیا میں کسی ایسے شخص کے لیے جو کاملیت کی کسی نہ کسی سیڑھی پر کھڑا ہے۔ پیر کامل کی یہ تلاش انسانی زندگی کے ارتقاء سے اب تک جاری ہے۔ یہ تلاش وہ خواہش ہے جو اللہ خود انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ انسان کے دل میں یہ خواہش، یہ تلاش نہ اتاری جاتی تو وہ پیغمبروں پر کبھی یقین نہ لاتا، کبھی ان کی پیروی اور اطاعت کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ پیر کامل کی یہ تلاش ہی انسان کو ہر زمانے میں اتارے جانے والے پیغمبروں کی طرف لے جاتی رہی۔ پھر پیغمبروں کی مبعوثیت کا یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور پیر کامل کی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ کون ہے جسے اب یا آئندہ آنے والے زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقام دیا جائے؟ کون ہے جسے آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کاملیت دی جائے گی؟ کون ہے جو آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر شفاعت کا دعویٰ کر سکے؟ جامد اور مستقل خاموشی کی صورت میں آنے والا نفی میں یہ جواب ہم سے صرف ایک سوال کرتا ہے۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ہم دنیا میں اور کس وجود کو کھوجنے نکل کھڑے ہوئے ہیں؟ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیعت شدہ ہوتے ہوئے ہمیں دوسرے کسی شخص کی بیعت کی ضرورت رہ گئی ہے؟ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کے بجائے ہمیں دوسرا کون سا راستہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کے لیے ایک اللہ، ایک قرآن، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سنت کافی نہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی کتاب کے علاوہ اور کون سا شخص، کون سا کلام ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچا سکے گا، جو ہماری دعاؤں کو قبولیت بخشے، جو ہم پر نعمتیں اور رحمتیں نازل کر سکے؟ کوئی پیر کامل کا فرقہ بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ ڈاکٹر سبط علی کہہ رہے تھے وہ صرف مسلمان تھے، وہ مسلمان جو یہ یقین رکھتے تھے کہ اگر وہ صراط مستقیم پر چلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، اس راستے سے ہٹیں گے تو اللہ کے عذاب کا نشانہ بنیں گے۔ اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں بتاتا ہے، صاف، دو ٹوک اور واضح الفاظ میں۔ وہ کام کریں جس کا حکم اللہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دیتا ہے، اور اس کام سے رک جائیں جس سے منع کیا جاتا ہے۔ اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کسی بات میں کوئی ابہام نہیں رکھتے۔ قرآن کو کھولیے، اگر اس میں کہیں دو ٹوک اور غیر مبہم الفاظ میں کسی دوسرے پیر کامل یا پیغمبر کا ذکر ملے تو اسے تلاش کرتے رہیے، اور اگر ایسا کچھ نظر نہیں آتا تو پھر صرف خوف کھائیے کہ آپ اپنے پیروں کو کس دلدل میں لیے جا رہے ہیں، اپنی 50-60 سالہ زندگی کو کس طرح اپنی ابدی زندگی کو تباہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کس طرح خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ ہدایت کی تلاش ہے، قرآن کھولیے۔ کیا ہے وہ جو آپ کو نہیں بتا دیتا؟ وہ آپ کو معصوم، انجان اور بے خبر نہیں رہنے دیتا، آپ کا اصل آپ کے منہ پر دے مارتا ہے۔ کیا اللہ انسان کو
نہیں جانتا ہوگا؟ اس مخلوق کو جو اس کی اربوں خربوں تخلیقات میں سے ایک ہے۔ دعا قبول نہیں ہوتی تو آسرے اور وسیلے تلاش کرنے کے بجائے صرف ہاتھ اٹھا لیجیے، اللہ سے خود مانگے، دے دے تو شکر کرے اور نہ دے تو صبر، مگر ہاتھ آپ خود ہی اٹھائیں۔ زندگی کا قرینہ اور سلیقہ نہیں آ رہا تو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جائیں، سب کچھ مل جائے گا آپ کو۔ احترام ہر ایک کا کریں، ہر ولی کا، ہر مومن کا، ہر بزرگ کا، ہر شہید کا، ہر صالح کا، ہر پارسا کا، مگر اپنی زندگیوں میں ہدایت اور رہنمائی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیں، کیونکہ انہوں نے آپ تک اپنے ذاتی احکامات نہیں پہنچائے۔ جو کچھ بتایا وہ اللہ کا نازل کرتا ہے۔ ڈاکٹر سبط علی کون ہے، کیا ہے، کون جانتا ہے اسے؟ آپ کے علاوہ چند سو لوگ، چند ہزار لوگ، مگر جس پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہا ہوں انہیں تو 1 ارب کے قریب لوگ اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ میں تو وہی کچھ کہتا دہراتا پھر رہا ہوں جو 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں۔ کیا نئی بات کہی میں نے؟ ڈاکٹر سبط علی خاموش ہو گئے۔ کمرے میں موجود ہر شخص پہلے ہی خاموش تھا۔ انہوں نے وہاں بیٹھے ہر شخص کو جیسے آئینہ دکھا دیا تھا، اور آئینے میں نظر آنے والا عکس کسی کو ہو لا رہا تھا، کسی کو لرزا رہا تھا۔ وہاں سے باہر آ کر سالار بہت دیر تک اپنی گاڑی کی سیٹ پر چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں پر بندھی آخری پٹی بھی کھول دی گئی تھی۔ کئی سال پہلے جب امامہ ہاشم سوچے سمجھے بغیر گھر سے نکل پڑی تھی تو وہ اس لگن کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کے نزدیک وہ حماقت تھی۔ بعد میں اس نے اپنے خیالات میں ترمیم کر لی تھی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ کوئی بھی واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو سکتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دے۔ اس نے اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا تو اسے پتہ چلا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان گنت لوگ تھے اور ہر زمانے میں تھے، اور سالار سکندر نے اقرار کر لیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کسی کو بھی چھوڑنے پر مجبور کر دیتی۔ اس نے کبھی اس محبت کا تجزیہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ آج وہاں بیٹھا پہلی بار یہ کام کر رہا تھا۔ یہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں تھی جس نے امامہ ہاشم کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ صراط مستقیم کو دیکھ کر اس طرف چلی گئی تھی، اس صراط مستقیم کی طرف جسے وہ کسی زمانے میں اندھوں کی طرح ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی صراط مستقیم کی طرف جاتے تھے۔ امامہ ہاشم نے کئی سال پہلے پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا تھا۔ وہ بے خوفی اسی ہدایت اور رہنمائی کی عطا کرتا تھی جو اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ملی تھی۔ وہ آج تک پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود شناخت نہیں کر پایا تھا، اور امامہ ہاشم نے ہر کام خود کیا تھا۔ شناخت سے اطاعت تک اس کو سالار سکندر کی طرح دوسروں کے کندھوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ سالار سکندر نے پچھلے 8 سالوں میں امامہ ہاشم کے لیے ہر جذبہ محسوس کیا تھا، حقارت، تضحیک، پچھتاوا، نفرت، محبت، سب کچھ، مگر آج وہاں بیٹھے پہلی بار اسے امامہ ہاشم سے حسد ہو رہا تھا۔ تھی کیا وہ؟ ایک عورت، ذرا سی عورت، آسمان کی حور نہیں تھی۔ سالار سکندر جیسے آدمی کے سامنے کیا اوقات تھی اس کی؟ کیا میرے جیسا آئی کیو تھا اس کا؟ کیا میرے جیسی کامیابیاں تھیں اس کی؟ کیا میرے جیسا کام کر سکتی تھی وہ؟ کیا میرے جیسا نام کما سکتی تھی وہ؟ کچھ نہیں تھی وہ، اور اس کو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر دیا، اور میں جس کا آئی کیو لیول 150 پلس ہے، مجھے سامنے کی چیزیں دیکھنے کے قابل نہیں رکھا۔
وہ اب آنکھوں میں نمی لیے اندھیرے میں مڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ مجھے بس اس قابل کر دیا کہ میں باہر نکلوں اور دنیا فتح کر لوں، وہ دنیا جس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اور وہ رک گیا، اور اسے امامہ پر غصہ آ رہا تھا۔ 8 سال پہلے کا وقت ہوتا تو وہ اسے بچ کہتا، تب امامہ پر غصہ آنے پر یہی کہا کرتا تھا، مگر 8 سال بعد آج وہ زبان پر اس کے لیے گالی نہیں لا سکتا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کے لیے کوئی برا لفظ نکالنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ صراط مستقیم پر خود سے بہت آگے کھڑی اس عورت کے لیے کون زبان سے برا لفظ نکال سکتا تھا؟ اپنے گلاسز اتار کر اس نے اپنی آنکھیں مسلیں۔ اس کے انداز میں شکست خوردگی تھی۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صراط مستقیم 8 سال لگے تھے، مگر تلاش ختم ہو گئی تھی، جواب مل چکا تھا۔ وہ دونوں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رمشا آج خاص طور پر تیار ہو کر آئی تھی۔ وہ خوش تھی اور کوئی بھی اس کے چہرے سے اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتا تھا، سالار بھی۔ ویٹر سے مینیو کارڈ لے کر سالار نے بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ رمشا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اپنا کارڈ کھولے ہوئے تھی۔ لنچ میری طرف سے ہے، مگر مینیو آپ طے کریں، سالار نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اوکے، رمشا بے اختیار مسکرائی۔ پھر وہ مینو کارڈ پر نظر دوڑانے لگی اور سالار قرب و جوار میں۔ رمشا نے ویٹر کو کچھ ڈشز نوٹ کروائی۔ جب ویٹر چلا گیا تو اس نے سالار سے کہا، تمہاری طرف سے لنچ، یہ دعوت بڑا اچھا سرپرائز ہے میرے لیے۔ پہلے تو تم نے کبھی ایسی دعوت نہیں دی، بلکہ میری دعوت بھی رد کرتے رہے۔ ہاں، لیکن اب ہم دونوں کے لیے کچھ باتیں کرنا ضروری ہو گیا تھا، مجھے اسی لیے تمہیں یہاں بلانا پڑا، سالار نے کہا۔ رمشا نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ باتیں؟ کون سی باتیں؟ پہلے لنچ کر لیں، اس کے بعد کریں گے، سالار نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ مگر لنچ آنے اور کھانے میں کافی وقت لگے گا، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم وہ باتیں ابھی کر لیں؟ رمشا نے قدرے بےتابی سے کہا۔ نہیں، یہ بہتر نہیں ہے، لنچ کے بعد، سالار نے مسکراتے ہوئے مگر حتمی انداز میں کہا۔ رمشا نے اس بار اصرار نہیں کیا۔ وہ دونوں ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے۔ پھر لنچ آ گیا اور وہ دونوں لنچ میں مصروف ہو گئے۔ لنچ سے فارغ ہونے میں تقریباً پون گھنٹہ لگا۔ پھر سالار نے ویٹر سے کافی منگوائی۔ میرا خیال ہے اب بات شروع کرنی چاہیے، رمشا نے کافی کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ سالار اب بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنی کافی میں چمچ چلا رہا تھا۔ رمشا کی بات پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تم سے اس کارڈ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو تم نے 2 دن پہلے مجھے بھیجا ہے۔ رمشا کا چہرہ قدرے سرخ ہو گیا۔ 2 دن پہلے؟ 2 دن پہلے جب وہ شام کو اپنے فلیٹ پر پہنچا تو وہاں ایک کارڈ اور بکے اس کا منتظر تھا۔ وہ 1 ہفتہ ہانگ کانگ میں بینک کے کسی کام کے لیے رہا تھا اور اسی شام واپس آیا تھا۔ کارڈ رمشا کا بھیجا ہوا تھا۔ تمہیں دوبارہ دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہوگی، اس کا اظہار ناممکن ہے۔ سالار کارڈ پر لکھے پیغام پڑھ کر چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے بدترین خدشات درست ثابت ہوئے۔ رمشا اس کے لیے اپنے احساسات کا اظہار کر رہی تھی۔ سالار نے اگلے 2 دن اس کارڈ کے بارے میں رمشا سے کوئی تذکرہ نہیں کیا، لیکن اس نے ویکینڈ پر اسے لنچ کی دعوت دے ڈالی۔ رمشا کے ساتھ اب ان تمام باتوں کو کلیئر کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ تمہیں کارڈ برا لگا؟ رمشا نے کہا۔ نہیں، پیغام۔ رمشا کچھ شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری، مگر میں صرف، سالار، میں تمہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ سالار نے کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ تم مجھے اچھے لگتے ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، رمشا نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا۔ ہو سکتا ہے یہ پروپوزل تمہیں عجیب لگے، لیکن میں بہت عرصے سے اس سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ میں تم سے فلرٹ نہیں کر رہی ہوں۔ جو کچھ کارڈ میں نے لکھا ہے، میں واقعی تمہارے لیے وہی جذبات رکھتی ہوں۔ سالار نے اسے بات مکمل کرنے دی۔ اب وہ کافی کا کپ نیچے رکھ رہا تھا۔ لیکن میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ جب وہ خاموش ہو گئی تو اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا، کیوں؟ کیا اس سوال کا جواب ضروری ہے؟ سالار نے کہا۔ نہیں، ضروری نہیں ہے،
مگر بتانے میں کیا حرج ہے؟ تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ سالار نے جواباً پوچھا۔ کیونکہ تم مختلف ہو۔ سالار ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ عام مردوں جیسے نہیں ہو، وقار ہے تم میں، کلچرڈ اور گرومڈ ہو۔ میں ایسا نہیں ہوں، ثابت کرو، رمشا نے چیلنج کیا۔ کر سکتا ہوں مگر نہیں کروں گا، اس نے کافی کا کپ دوبارہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہر مرد سالار سکندر سے بہتر ہے۔ کس لحاظ سے؟ ہر لحاظ سے۔ میں نہیں مانتی۔ تمہارے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ میں تمہیں جانتی ہوں، 1.5 سال سے تمہارے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ مردوں کے بارے میں اتنی جلدی کسی رائے پر پہنچنا مناسب نہیں ہوتا۔ تمہاری کوئی بات تمہارے بارے میں میری رائے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ رمشا اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ تم جس فیملی سے تعلق رکھتی ہو، جس سوسائٹی میں موو کرتی ہو، وہاں تمہیں مجھ سے زیادہ اچھے مرد مل سکتے ہیں۔ تم مجھ سے صرف اپنی بات کرو۔ رمشا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اس نے بالآخر کہہ دیا۔ اس ساری گفتگو میں پہلی بار رمشا کی رنگت زرد پڑی۔ تم نے کبھی نہیں بتایا؟ سالار آہستہ سے مسکرایا۔ ہمارے درمیان اتنی بے تکلفی تو کبھی نہیں رہی۔ تم مجھ سے شادی کر رہے ہو؟ دونوں کے درمیان اس بار خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا۔ ہو سکتا ہے کچھ مشکلات کی وجہ سے میری وہاں شادی نہ ہو سکے، سالار نے کہا۔ میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکی۔ تم کس سے محبت کر رہے ہو، یہ جانتے ہوئے کہ وہاں تمہاری شادی نہیں ہو سکتی؟ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔ سالار، تم اتنے جذباتی تو نہیں ہو، ایک پریکٹیکل آدمی ہو۔ ایک پریکٹیکل آدمی ہو کر تم کس طرح کی عجیب بات کر رہے ہو؟ رمشا استہزائی انداز میں ہنس دی۔ فرض کرو کہ وہاں تمہاری شادی نہیں ہوئی تو پھر کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ نہیں۔ رمشا نے نفی میں سر ہلایا۔ آئی کانٹ بلیو اٹ، مجھے یقین نہیں آ رہا، مگر ایسا ہی ہے۔ میں نے اگر شادی کا سوچا بھی تو 10-15 سال بعد ہی سوچوں گا، اور 10-15 سال تک ضروری نہیں کہ میں زندہ رہوں، اس نے بے حد خشک لہجے میں کہتے ہوئے ویٹر کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ میں چاہتا ہوں رمشا کہ آج کی اس گفتگو کے بعد ہم دونوں کے درمیان دوبارہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہ ہو۔ ہم اچھے کولیگ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ تعلق ایسا ہی رہے۔ میرے لیے اپنا وقت ضائع مت کرو۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو۔ ویٹر قریب آ گیا۔ سالار اس کا لایا ہوا بل ادا کرنے لگا۔ رمشا سالار کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اب کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سالار اس روز کسی کام سے لنچ بریک کے بعد آفس سے نکل آیا۔ ریلوے کراسنگ پر ٹریفک کا ازدحام دیکھ کر اس نے دور سے ہی گاڑی موڑ لی۔ وہ اس وقت کسی ٹریفک جام میں پھنس کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گاڑی کو پیچھے موڑ کر اس نے ایک دوسری سڑک پر یو ٹرن لے لیا۔ وہ سڑک پر تھوڑا ہی آگے گیا تھا جب اس نے سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر ایک بوڑھی خاتون کو بیٹھے دیکھا۔ وہ ایک ہائی روڈ تھی اور اس وقت بالکل سنسان تھی۔ خاتون اپنے لباس اور چہرے سے کسی بہت اچھے گھرانے کی نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی کچھ چوڑیاں بھی نظر آ رہی تھیں، اور سالار کو خدشہ ہوا کہ اس اکیلی سڑک پر وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ اس نے گاڑی ان کے قریب لے جا کر روک دی۔ خاتون کی سفید رنگت اس وقت سرخ تھی اور سانس پھولا ہوا تھا، اور شاید وہ اپنا سانس ٹھیک کرنے کے لیے سڑک کنارے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم اماں، کیا مسئلہ ہے؟ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ سالار نے اپنے سن گلاسز اتار کر کھڑکی سے سر نکال کر پوچھا۔ بیٹا، مجھے رکشا نہیں مل رہا۔ سالار ان کی بات پر حیران ہوا۔ وہ مین روڈ نہیں تھی، ایک رہائشی علاقے کی ہائی روڈ تھی، اور وہاں رکشا ملنے کا امکان نہیں تھا۔ اماں جی، یہاں سے تو آپ کو رکشا مل بھی نہیں سکتا۔ آپ کو کہاں جانا ہے؟ اس خاتون نے اندرون شہر کے ایک علاقے کا نام بتایا۔ سالار کے لیے بالکل ممکن نہیں تھا کہ وہ انہیں وہاں چھوڑ آتا۔ آپ میرے ساتھ آ جائیں، میں آپ کو مین روڈ پر چھوڑ دیتا ہوں، وہاں سے آپ کو رکشا مل جائے گا۔ سالار نے پچھلے دروازے کا لاک کھولا اور پھر اپنی سیٹ سے اتر گیا، مگر اماں جی اسے خاصے متامل نظر آئیں۔ وہ ان اندیشوں کو بھانپ گیا۔ اماں جی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں شریف آدمی ہوں، آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔
میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سڑک سے تو آپ کو رکشا ملے گا نہیں، اور اس وقت سڑک سنسان ہے۔ آپ نے زیور پہنا ہوا ہے، کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کو۔ سالار نے نرمی سے ان کے اندیشے کو دور کرنے کی کوشش کی۔ خاتون نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے اپنی چوڑیوں کو دیکھا اور پھر سالار سے کہا، لو، یہ سارا زیور تو نقلی ہے۔ چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر کوئی بھی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے۔ کوئی آپ سے یہ تھوڑی پوچھے گا کہ یہ زیور اصلی ہے یا نقلی۔ سالار نے ان کا جھوٹ کا پردہ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب سوچ میں پڑ گئی۔ سالار کو دیر ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے اماں جی، اگر آپ مناسب نہیں۔ اس نے واپس اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے تو اماں جی فوراً بول اٹھی، نہیں میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، پہلے ہی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں چل چل کے۔ وہ ٹانگوں پر زور دیتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ سالار نے ان کا بازو پکڑ کر انہیں اٹھایا، پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر انہیں اندر بٹھا دیا۔ ہائی روڈ کو تیزی سے کراس کر کے وہ مین روڈ پر آ گیا۔ اب وہ کسی خالی رکشے کی تلاش میں تھا، مگر اسے رکشا نظر نہیں آیا۔ وہ آہستہ آہستہ گاڑی چلاتے ہوئے کسی خالی رکشے کی تلاش میں ٹریفک پر نظریں دوڑانے لگا۔ کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ سالار؟ انہوں نے جیسے تصدیق چاہی۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ زندگی میں پہلی بار اپنے نام کو بگڑتے سنا تھا۔ تصحیح کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ پنجابی خاتون تھی، اس سے بمشکل اردو میں بات کر رہی تھی۔ جی، سالار نے تصدیق کی۔ یہ کیا نام ہوا؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ انہوں نے یکدم دلچسپی لی۔ سالار نے انہیں اپنے نام کا مطلب اس بار پنجابی میں سمجھایا۔ اماں جی کو اس کے پنجابی بولنے پر خاصی خوشی ہوئی اور اب وہ پنجابی میں گفتگو کرنے لگی۔ سالار کے نام کا مطلب پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا، میری بڑی بہو کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ وہ حیران ہوا، اسے توقع نہیں تھی کہ نام کا مطلب جاننے کے بعد ان کا اگلا جملہ یہ ہوگا، جی مبارک ہو۔ فوری طور پر اسے یہی سوچا، خیر مبارک۔ انہوں نے خاصی مسرت سے اس کی مبارکباد وصول کی۔ میری بہو کا فون آیا تھا، پوچھ رہی تھی کہ امی آپ نام بتائیں، میں تمہارا نام دے دوں؟ اس نے بیک ویو میرر سے کچھ حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ دے دیں، چلو یہ مسئلہ تو حل ہوا۔ اماں جی اب اطمینان سے اینک اتار کر اپنی بڑی سی چادر کے پلو سے اس کے شیشے صاف کرنے لگی۔ سالار کو ابھی تک کوئی رکشا نظر نہیں آیا تھا۔ عمر کتنی ہے تمہاری؟ انہوں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا جہاں سے توڑا تھا۔ 30 سال۔ شادی شدہ ہو؟ سالار سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ہاں کہنا چاہتا تھا، مگر اس کا خیال تھا کہ ہاں کی صورت میں سوالات کا سلسلہ مزید دراز ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ انکار کر دے، اور اس کا یہ اندازہ اس دن کی سب سے فاش غلطی ثابت ہوا۔ نہیں، شادی کیوں نہیں کی؟ بس ایسے ہی خیال نہیں آیا، اس نے جھوٹ بولا۔ اچھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ سالار دعائیں کرتا رہا کہ اسے رکشا جلدی مل جائے، اسے دیر ہو رہی تھی۔ کیا کرتے ہو تم؟ میں بینک میں کام کرتا ہوں۔ کیا کام کرتے ہو؟ سالار نے اپنا عہدہ بتایا۔ اسے اندازہ تھا کہ اماں جی کے اوپر سے گزرے گا، مگر وہ اس وقت ہکا بکا رہ گیا جب انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا، یہ افسر ہوتا ہے نا؟ وہ بے اختیار ہنسا۔ اس سے زیادہ اچھی وضاحت کوئی اس کے کام کی نہیں دے سکتا تھا۔ جی اماں جی، افسر ہوتا ہے۔ وہ محظوظ ہوا۔ کتنا پڑھے ہو تم؟ 16 جماعتیں۔ اس بار سالار نے اماں جی کا فارمولہ استعمال کرتے ہوئے اپنی تعلیم کو آسان لفظوں میں پیش کیا۔ اماں جی کا جواب اس بار بھی حیران کن تھا۔ یہ کیا بات ہوئی 16 جماعتیں؟ MBA کیا ہے یا MA اکنامکس؟ سالار نے بے اختیار پلٹ کر اماں جی کو دیکھا۔ وہ اپنی اینک کے شیشوں سے اسے گھور رہی تھی۔ اماں جی، آپ کو پتا ہے MBA کیا ہوتا ہے یا MA اکنامکس کیا ہوتا ہے؟ وہ واقعی حیران تھا۔ لو، مجھے نہیں پتا ہوگا۔ میرے بڑے بیٹے نے پہلے MA اکنامکس کیا ادھر پاکستان سے، پھر انگلینڈ جا کر اس نے MBA کیا۔ وہ بھی بینک میں کام کرتا ہے، مگر ادھر انگلینڈ میں۔ اسی کا تو بیٹا ہوا ہے۔ سالار نے گہری سانس لیتے ہوئے گردن واپس موڑ لی۔ تو پھر تم نے بتایا نہیں کیا؟ سالار کو فوری طور پر یاد نہیں آیا کہ انہوں نے کیا پوچھا تھا۔ اپنی تعلیم کے بارے میں۔ میں نے MBA کیا ہے۔ کہاں سے؟ امریکہ سے۔ اچھا، ماں باپ ہیں تمہارے؟ جی۔ کتنے بہن بھائی ہیں؟ سوالات کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا تھا۔ 5۔ سالار کو کوئی جائے فرار نظر نہیں آ رہی تھی۔ کتنی بہنیں اور کتنے بھائی؟ 1 بہن اور 4 بھائی۔
शादियां कितनों की हुई हैं? मेरे अलावा सबकी। तुम सबसे छोटे हो? नहीं, चौथे नंबर पर हूँ, एक भाई छोटा है। सालार को अब पहली बार अपने सोशल वर्क पर पछतावा होने लगा। उसकी भी शादी हो गई? जी। तो फिर तुमने शादी क्यों नहीं की? कोई मोहब्बत का चक्कर तो नहीं? इस बार सालार के पैरों के नीचे से हकीकत में जमीन खिसक गई। वो उनकी कयाफा शनासाई का कायल होने लगा। अम्मा जी, रक्षा नहीं मिल रहा, आप मुझे एड्रेस बता दें, मैं आपको खुद छोड़ाता हूं। सालार ने उनके सवाल का जवाब गोल कर दिया। देर तो उससे पहले ही हो चुकी थी और रक्षे का अभी भी कहीं नामो निशान नहीं था। वो उस बूढ़ी खातून को कहीं सड़क पर भी खड़ा नहीं कर सकता था। अम्मा जी ने उसे पता बता दिया। सालार की समझ में नहीं आया। एक चौक में खड़े ट्रैफिक कांस्टेबल को उसने वो पता दोहराकर मदद करने के लिए कहा। कांस्टेबल ने उसे इलाके का रास्ता समझाया। सालार ने दोबारा गाड़ी चलाना शुरू की। तो फिर तुमने मुझे बताया नहीं कि मोहब्बत का चक्कर तो नहीं था? सालार का दिल चाहा कि कहीं डूब कर मर जाए। वो खातून अभी तक अपना सवाल नहीं भूली थी, जबकि वो सिर्फ उस सवाल के जवाब से बचने के लिए उन्हें घर छोड़ने पर तैयार हुआ था। नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं, उसने इस बार संजीदगी से कहा। अल्हम्दुलिल्लाह। वो अम्मा जी की उस अल्हम्दुलिल्लाह का सियाक़ व सबाक़ समझ नहीं पाया था और उसने उसका तरद्दुद भी नहीं किया। अम्मा जी अब उसके माँ बाप के बारे में कुरेद कर मालूमात हासिल करने की कोशिश फरमा रही थी। सालार वाकई मुसीबत में फंस गया था। सबसे बड़ी गड़बड़ उस वक्त हुई जब वो अम्मा जी के बताए हुए इलाके में पहुंचा और उसने अम्मा जी से मतलूबा गली की तरफ रहनुमाई करने की दरख्वास्त फरमाई। और अम्मा जी ने कमाल इत्मीनान से कहा, अब ये तो मुझे पता है कि इस इलाके में घर है, मगर पता मुझे मालूम नहीं। वो भौंचका रह गया। अम्मा जी, तो घर कैसे पहुंचाऊं मैं आपको? पते के बगैर इस इलाके में आपको कहां ड्रॉप करूं? वो अपने घर पर लिखा नंबर और नाम बताने लगी। नहीं अम्मा जी, मुझे आप गली का नाम बताएं। वो गली के नाम के बजाय निशानियां बताने लगी। हलवाई की एक दुकान है गली के कोने में, बहुत खुली गली है। परवेज साहब का घर भी वहीं है, जिनके बेटे ने जर्मनी में शादी की है पिछले हफ्ते। पहली बीवी उसकी उधर ही है, हमारे मोहल्ले में। शादी की इत्तला मिलने पर बेचारे ने रो रो कर मोहल्ला सर पर उठा लिया। वो निशानियां बताते बताते कहीं और निकल गई। सालार ने सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर दी। अम्मा जी, आपके शौहर का नाम क्या है? घर के बारे में और गली के बारे में कुछ तफसील से बताएं। इस तरह तो मैं कभी आपको घर नहीं पहुंचा सकूंगा। उसने तहम्मुल से काम लेते हुए कहा। मैं सईदा अम्मा के नाम से जानी जाती हूं। मियाँ तो बेचारे 10 साल पहले फौत हो चुके। उनको तो लोग भूल भाल गए। और गली का मैं तुम्हें बता रही हूं, बहुत बड़ी गली है। 3 दिन पहले गटर के 2 ढक्कन लगाए गए हैं, बिल्कुल नए, सीमेंट से जोड़ कर गए हैं। हर माह कोई ना कोई उतार कर ले जाता था। अब बेफिक्री हो गई है। सालार ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। अम्मा जी, क्या मैं कहकर लोगों से आपकी गली का पूछूं कि गटर के 2 नए ढक्कनों वाली गली? आप वहां किसी ऐसे शख्स का नाम बताएं जो लोग जानते हों, जो कदरे मारूफ हो। वो मुर्तज़ा साहब हैं, जिनके बेटे मुजफ्फर की टांग टूट गई थी कल सुबह। अम्मा जी, ये कोई तारुफ नहीं होता। वो उसकी बात पर बुरा मान गई। लो भला, अब क्या हर घर में टांग टूटती है किसी न किसी की? सालार चुपचाप गाड़ी से उतर गया। आसपास की दुकानों से उसने सईदा अम्मा के बताए हुए कवायद के मुताबिक गली तलाश करना शुरू की, मगर जल्द ही उसे पता चल गया कि उनकी निशानियों के साथ वो कम से कम आज की तारीख में घर नहीं ढूंढ सकता। वो मायूस होकर वापस लौटा। अम्मा जी, घर में फ़ोन है आपके? गाड़ी के अंदर घुसते ही उसने पूछा। हाँ है। सालार ने सुकून का सांस लिया। उसका नंबर बताएं मुझे। सालार ने अपना मोबाइल निकालते हुए कहा, नंबर का तो मुझे नहीं पता। वो एक बार फिर धक से रह गया। फ़ोन नंबर भी नहीं पता। उसने शदीद सदमे के आलम में कहा, बेटा, मैंने कौन सा कभी फ़ोन किया है? मेरे बेटे खुद कर लेते हैं, रिश्तेदार भी खुद कर लेते हैं, या ज़रूरत हो तो बेटी फ़ोन मिला देती है। उधर मॉडल टाउन में किसके पास गई थी? सालार को एकदम ख्याल आया। उधर कुछ रिश्तेदार हैं मेरे, पोते की मिठाई देने गई थी, उन्होंने फ़ख्रिया बताया। सालार ने सुकून का सांस लेते हुए गाड़ी स्टार्ट की। ठीक है, उधर ही चलते हैं, वहाँ का पता बताएं।
पता तो मुझे नहीं पता। सालार इस बार सदमे से कुछ देर के लिए बोल ना सका। तो फिर गई कैसे थी आप? बेटा, असल में जहाँ जाना हो हमसाए के बच्चे छोड़ आते हैं, उन्हीं को घर का पता है। पिछले 10 साल से मुझे वही लेकर जा रहे हैं। वो छोड़ आते हैं और फिर वहाँ से बिलाल वगैरह वापस छोड़ जाते हैं। असल में ये बिलाल वगैरह भी पहले मेरे ही मोहल्ले में रहते थे। यही कोई 10-12 साल पहले उधर गए हैं, इसलिए मेरे पूरे मोहल्ले को उनके घर का पता है। सालार ने कुछ नहीं कहा। उसे अब उम्मीद थी कि जहाँ से उसने खातून को पिक किया है बिलाल वगैरह का घर वहीं कहीं होगा। सईदा अम्मा की गुफ्तगू जारी थी। आज तो ऐसा हुआ कि बिलाल के घर पर कोई था ही नहीं, सिर्फ मुलाजमा थी। मैं कुछ देर बैठी रही, फिर भी वो लोग नहीं आए तो मैंने सोचा खुद घर चली जाऊं, और फिर माशाअल्लाह तुम मिल गए। अम्मा जी, आप रक्शे वाले को क्या बताती? वही जो तुम्हें बताया है। मैं उनकी जहानत पर बाग हो गया। इससे पहले कभी आप इस तरह पता बताकर घर पहुंची हैं? उसने कदरे अफसोस भरे लहजे में गाड़ी रिवर्स करते हुए पूछा। ना, कभी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। सईदा अम्मा का इत्मीनान काबिले रश्क था। सालार मजीद कुछ कहे बगैर गाड़ी सड़क पर ले आया। अब तुम कहाँ जा रहे हो? सईदा अम्मा ज्यादा देर चुप नहीं रह सकी। जहां से मैंने आपको लिया था घर उसी सड़क पर होगा। आपने कोई यू टर्न तो नहीं लिया था? सालार ने बैक व्यू मिरर से उन्हें देखते हुए पूछा। नहीं, मैंने नहीं लिया था, सईदा अम्मा ने कदरे उलझे हुए अंदाज में कहा। सालार ने उनके लहजे पर गौर नहीं किया। उसने इत्मीनान की सांस ली। इसका मतलब था कि घर उस सड़क पर ही कहीं था, और गलियों के निस्बत कॉलोनी में घर तलाश करना आसान था, वो भी उस सूरत में जब सिर्फ एक सड़क पर घर देखने थे। तुम सिगरेट पीते हो? खामोशी एकदम टूटी। वो गाड़ी ड्राइव करते करते चौंक गया। मैं? उसने बैक व्यू मिरर में देखा। सईदा अम्मा भी बैक व्यू मिरर में ही देख रही थी। नहीं, वो सवाल को समझ नहीं सका था। कोई और नशा वगैरह? वो इस बार सवाल से ज्यादा उनकी बेतकल्लुफी पर हैरान हुआ था। आप क्यों पूछ रही हैं? बस वैसे ही। अब इतना लंबा रास्ता मैं कैसे खामोश रहूंगी? उन्होंने अपनी मजबूरी बताई। आपको क्या लगता है मैं करता हूंगा कोई नशा? सालार ने जवाबन मुझसे पूछा। नहीं, कहाँ, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूं। तो फिर नहीं करते? उनके अंदाज में इस बार सालार को महसूस किया। नहीं, उसने मुख्तसरन कहा। अब वो सिग्नल पर रुके हुए थे। कोई गर्लफ्रेंड है? सालार को लगा उसे सुनने में कोई गलती हुई है। उसने पलटकर सईदा अम्मा को देखते हुए पूछा। आपने क्या पूछा है? मैंने कहा कोई गर्लफ्रेंड है। सईदा अम्मा ने गर्लफ्रेंड पर जोर देते हुए कहा। सालार खिलखिलाकर हंस पड़ा। तो आपको पता है गर्लफ्रेंड क्या होती है? सईदा अम्मा उसके सवाल पर बुरा मान गई। क्यों भाई? 2 बेटे हैं मेरे, मुझे नहीं पता होगा कि गर्लफ्रेंड क्या होती है? जब उन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजा था तो कहकर भेजा था मेरे शौहर ने कि गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए, और फिर महीने में एक बार फोन आता था दोनों का। सिग्नल खुल गया। सालार मुस्कुराते हुए सीधा हो गया और एक्सीलेटर पर पांव दबा दिया। सईदा अम्मा ने बात जारी रखी। मैं दोनों से कहती थी कि कसम खाकर बताएं, उन्होंने कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बनाई जब तक शादियां नहीं हो गईं। हर बार फोन पर सबसे पहले दोनों कसम खाकर यही बताया करते थे मुझे, सलाम बाद में किया करते थे। वो फखरी अंदाज में बताती जा रही थी। बड़े ताबेदार बच्चे हैं मेरे, दोनों ने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। आपने अपनी पसंद से दोनों की कहीं शादियां की हैं? सालार ने पूछा। नहीं, दोनों ने उधर ही अपनी पसंद की शादियां की हैं, उन्होंने सादगी से कहा। सालार के हलक से बेइख्तियार कहा निकला। क्या हुआ? सईदा अम्मा ने संजीदगी से पूछा। कुछ नहीं। आपकी बहुएं अंग्रेज हैं? नहीं, पाकिस्तानी हैं, मगर वहीं रहती हैं। मेरे बेटों के साथ काम करती थी। मगर तुम हंसे क्यों? सईदा अम्मा ने अपना सवाल दोहराया। कोई खास बात नहीं। सईदा अम्मा कुछ देर खामोश रहीं, फिर उन्होंने कहा, तो तुमने बताया नहीं कि गर्लफ्रेंड? सालार ने बात काट दी। नहीं है सईदा अम्मा, गर्लफ्रेंड भी नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो एक बार फिर उस माशाल्लाह का सियाक व सबाक समझने में नाकाम रहा।
घर अपना है? नहीं, किराए का है। कोई मुलाजिम वगैरह है? मुस्तकिल तो नहीं है, मगर सफाई वगैरह के लिए मुलाजिम रखा हुआ है। और ये गाड़ी तो अपनी ही होगी? जी। और तनख्वाह कितनी है? सालार रवानी से जवाब देते हुए एक बार फिर चौंका। गुफ्तगू किस नौयत पर जा रही थी फौरी तौर पर उसको समझ नहीं आया। सईदा अम्मा, आप यहाँ अकेली क्यों रहती हैं? अपने बेटों के पास क्यों नहीं चली जाती? सालार ने मौजू बदला। हाँ, मेरा भी यही इरादा है। पहले तो मेरा दिल नहीं चाहता था, मगर अब ये सोचा है कि बेटी की शादी कर लूँ तो फिर बाहर चली जाऊंगी। अकेले रहते रहते तंग आ गई हूँ। सालार अब सड़क पर आ गया था जहाँ से उसने सईदा अम्मा को पिक किया था। मैंने आपको यहाँ से लिया था, आप बताएं उनमें से कौन सा घर है? सालार ने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता करते हुए दाएं तरफ से घरों पर नजर डाली। नंबर का नहीं पता, घर की तो पहचान होगी आपको। सईदा अम्मा बगौर घरों को देख रही थी। हाँ, घर की पहचान है। वो घर की निशानियां बताने लगी जो इतनी मुबहम थीं जितना उनके अपने घर का पता। वो सड़क के आखिरी सिरे पर पहुंच गए। सईदा अम्मा घर नहीं पहचान सकी। सालार बिलाल के वालिद का नाम पूछकर गाड़ी से नीचे उतर गया और बारी बारी दोनों अतराफ के घरों में सईदा अम्मा के बारे में पूछने लगा। आधे घंटे बाद वो सड़क पर मौजूद हर घर में जा चुका था। मतलूबा नाम के किसी आदमी का घर नहीं था वहां। आपको उनका नाम ठीक से याद है? वो थक हार कर सईदा अम्मा के पास आया। हाँ, लो भला, अब मुझे नाम भी नहीं पता होगा। सईदा अम्मा ने बुरा माना। लेकिन उस नाम के किसी आदमी का घर नहीं है, ना ही कोई आपके बारे में जानता है। सालार ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठते हुए कहा। हाँ, तो ये साथ वाली सड़क पर देख लो। सईदा अम्मा ने कुछ फासले पर एक और सड़क की तरफ इशारा किया। लेकिन सईदा अम्मा, आपने तो कहा था कि घर इसी सड़क पर है। सालार ने कहा। मैंने कब कहा था? वो मोतरज़ हुई। मैंने आपसे पूछा था कि आपने यू टर्न नहीं लिया, आपने कहा नहीं। सालार ने उन्हें याद कराया। वो तो मैंने कहा था, मगर ये होता क्या है? सालार का दिल डूबा। टर्न? हाँ, यही। आप किसी और सड़क से तो मुड़कर यहां नहीं आई। लो तो इस तरह कहो ना। सादिया अम्मा को तसल्ली हुई। मैं क्यों यहां बैठ गई थी? थक गई थी चल चल कर, और ये सड़क तो छोटी सी है, यहां मैं चलकर क्या थक सकती हूं? सालार ने गाड़ी स्टार्ट कर ली। वो दिन बहुत खराब था। किस सड़क से मुड़कर यहां आई थी आप? उसने सईदा अम्मा से कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ाई। मेरा ख्याल है वो पहली सड़क को देखते हुए उलझी। ये है, उन्होंने कहा। सालार को यकीन था वो सड़क नहीं होगी, मगर उसने गाड़ी उस सड़क पर मोड़ ली। ये तो तय था कि आज उसका सारा दिन इसी तरह ज़ाया होना था। अगला 1-1.5 घंटा वो आसपास की मुख्तलिफ सड़कों पर सईदा अम्मा को लेकर फिरता रहा, मगर उसे कोई कामयाबी नहीं हुई। सईदा अम्मा को घर दूर से शनासा लगता। पास जाने पर वो कहना शुरू कर देती, ना 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 ना, ये नहीं है। वो बिलाखिर कॉलोनी में तलाश छोड़कर उन्हें वापस उसी मोहल्ले में ले आया जहां वो पहले उनका घर ढूंढ रहा था। मजीद 1 घंटा ज़ाया करने के बाद जब वो थक कर गाड़ी में वापस आया तो शाम हो चुकी थी। सईदा अम्मा उसके बरक्स इत्मीनान से गाड़ी में बैठी थी। मिला? उन्होंने सालार के अंदर बैठते ही पूछा। नहीं, अब तो रात हो रही है, तलाश बेकार है। मैं पुलिस में रिपोर्ट करवा देता हूँ आपकी बेटी या आपके मोहल्ले वाले आपके ना मिलने पर पुलिस से राब्ता करेंगे, फिर वो ले जाएंगे आपको। सालार ने एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करते हुए तजवीज़ पेश की। आमना बेचारी परेशान हो रही होगी। सईदा अम्मा को अपनी बेटी का ख्याल आया। सालार का दिल चाहा कि वो उनसे कहे कि उनकी बेटी से ज़्यादा परेशान है, मगर वो खामोशी से ड्राइव करते हुए गाड़ी पुलिस स्टेशन ले आया। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद वो वहाँ से उठकर जाने लगा। सईदा अम्मा भी उठकर खड़ी हुई। आप बैठें, आप यहीं रहेंगी। सालार ने उनसे कहा। नहीं नहीं नहीं, हम इन्हें यहाँ नहीं रखेंगे, आप इन्हें साथ ले जाएं। हमने किसी से राब्ता किया तो हम इन्हें आपका पता दे देंगे, पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा। लेकिन मैं तो इन्हें आपके हवाले कर देना चाहता हूँ। सालार मोतरज़ हुआ। देखें, बूढ़ी खातून है, अगर कोई राब्ता नहीं करता हमसे तो रात कहाँ रहेंगी ये? और अगर कुछ दिन और गुजर गए? पुलिस इंस्पेक्टर कहता गया।
سعیدہ اماں نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ نہیں، مجھے ادھر نہیں رہنا بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گی، میں ادھر کہاں بیٹھوں گی آدمیوں میں۔ سالار نے انہیں پہلی بار گھبراتے ہوئے دیکھا۔ لیکن میں تو اکیلا رہتا ہوں، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ پھر سے فرقان کے گھر کا خیال آیا۔ اچھا ٹھیک ہے چلیں، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ باہر گاڑی میں آ کر اس نے موبائل فون پر فرقان سے رابطہ قائم کیا۔ وہ انہیں فرقان کے ہاں ٹھہرانا چاہتا تھا۔ فرقان ابھی ہاسپٹل ہی میں تھا۔ اس نے موبائل پر ساری صورتحال اسے بتائی۔ نوشین تو گاؤں گئی ہوئی ہے، فرقان نے اسے بتایا، مگر کوئی مسئلہ نہیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، انہیں اپنے فلیٹ پر لے جاؤں گا، وہ کون سی کوئی نوجوان خاتون ہے کہ مسئلہ ہو جائے گا۔ تم ضرورت سے کچھ زیادہ ہی محتاط ہو رہے ہو۔ نہیں، میں ان کے آرام کے حوالے سے کہہ رہا تھا، اکورڈ نہ لگے انہیں۔ سالار نے کہا، نہیں لگتا یار، پوچھ لینا تم ان سے، ورنہ پھر کسی ساتھ والے فلیٹ میں ٹھہرا دیں گے، عالم صاحب کی فیملی کے ساتھ۔ اچھا تم آؤ پھر دیکھتے ہیں، سالار نے موبائل بند کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں تمہارے پاس ہی رہ لوں گی، تم میرے بیٹے کے برابر ہو، مجھے اعتماد ہے تم پر، سعیدہ اماں نے مطمئن لہجے میں کہا۔ سالار نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔